أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. چینل اینٹی قادیانی آفیشل میں خوش آمدید. آج الحمدللہ ہمیں حقیقت مل گئی کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور ہمیں حقیقی دین اسلام کے لیے کیوں منتخب کیا. ہم اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد عطا فرمایا، وہ نبی جس نے ہمیں حقیقی اسلام کا شعور دیا. مرزا غلام قادیانی اور انجینئر مرزا جہلمی کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے پہلے سے مکمل مذہب میں نئی چیزیں شامل کریں. الحمدللہ دین اسلام ہمیں پہلے ہی مکمل حالت میں مل چکا ہے. پیارے دوستو، ہم یہ چینل کبھی نہیں بناتے، لیکن اسلام کے موجودہ حالات میں ہمیں اس چینل کو بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ آپ کے لیے تیار کردہ سازشوں اور روز بروز بڑھتے ہوئے فتنوں کو سامنے لایا جا سکے. قادیانیت ایک چھوٹا سا فتنہ ہے، لیکن ایک نیا فتنہ بھی اسلام میں گھس گیا ہے، اور یہ فتنہ نوعمر کے معصوم مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور ہمارے نوعمر مسلمان اس فتنے میں داخل ہونے کے لیے لبیک کہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اسلام کے بارے میں علم نہ ہونے کے برابر ہے اور انہیں صحیح اور غلط راستے کا شعور نہیں ہے. در حقیقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے والدین کی بڑی غلطی ہے کہ ان کو اسلام کی صحیح تعلیم دینے میں ناکام رہے ہیں، اسی لیے ان کے بچے مرزا انجینئر جونیئر جہلمی کے مذہب کی پیروی کے لیے غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں. اس چینل میں ہم مرزا غلام قادیانی کے بارے میں اور مرزا جونیئر جہلمی کے عظیم فرمان کے بارے میں تمام فتنوں کو بے نقاب کریں گے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ مرزا جونیئر جہلمی نہ تو عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے اور نہ کوئی مفتی ہے، اور اگر کچھ ہے تو صرف مرزا غلام قادیانی سے بلا واسطہ تعلق ہے. اور بحیثیت مسلمان ہم قادیانی کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں اور مرزائیت کے ساتھ بھی. اسی لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہے. ہم سچے مسلمانوں اور مجاہدین ختم نبوت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. ہمیں اس چینل پر آپ کے مکمل تعاون کی ضرورت ہے، اور برائے کرم ہماری ویڈیوز کو مختلف گروپس میں شیئر کریں، اور اگر آپ اینٹی قادیانی آفیشل چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو صرف ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ کل 14 جون 2023 کو ایک آن لائن مباحثے کا انعقاد ہوا. پروگرام میں مرزا غلام قادیانی کی حقیقت پر گفتگو کی گئی. پروگرام میں حکیم راشد مہمان خصوصی تھے. خیال رہے کہ حکیم راشد بڑے کٹر قادیانی ہیں اور جرمنی میں مقیم ہیں. وہ قادیانی طبقے کا ستون ہے. لیکن اچانک انہوں نے کیا کہا، اب بھی سن سکتے ہیں. اب سے گزارش ہے کہ مکمل ویڈیو دیکھیں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ مرزا غلام قادیانی کی حقیقت کیا ہے اس کے پیروکاروں کی نظر میں. جی راشد صاحب، ہم آپ کو ابھی وقت دیں گے کہ آپ اپنا سوال پوچھیں، کیونکہ آپ کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں، اس لیے اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا سوال کیا ہے. ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਮਝ ਆਏ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ. ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ. ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਕਰੋ کہ بھی اس کا کی جواب ہے. یسوع مسیح اور عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان کی فرق ہے. مینوں یہ چیز چاہیے، فرق چاہیے. ایک لمحے کے لیے رکیں. حکیم صاحب، ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق جاہل مذہب سے ہے. آپ کس قسم کا سوال کر رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ نہیں کہ ہم یہاں علمی گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں، بکواس کے لیے نہیں. اب جانتے ہیں کہ ہم آپ کو پہلے ہی اس کا جواب دے چکے ہیں کہ یسوع عبرانی زبان میں ہے، لیکن قرآن پاک عربی میں ہے. اور آپ کی معلومات کے لیے کہ دونوں الفاظ کے معنی ایک ہیں. یسوع اور مسیح کے معنی ایک ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نجات دینے والا، لیکن دونوں الفاظ مختلف زبانوں میں ہیں. حکیم صاحب، آپ یہ سوال عیسائیوں سے کیوں نہیں کرتے؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے جھوٹے نبی مرزا غلام قادیانی کا نام قرآن پاک میں کیوں نہیں ہے؟ اب جواب دے میرے سوال کا، لیکن یاد رکھیں کہ اگر جھوٹ بولیں گے تو ابھی مر جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ ہارٹ اٹیک سے مر جائیں. میں نے کسی قسم کا کوئی دلیل نہیں دینی، کوئی حقائق پیش نہیں کرنی. مجھے صرف اور صرف جواب چاہیے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، اور قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کو یسوع نہیں کہا گیا۔ ٹھیک ہے، ثابت کر دیں کہیں بھی یسوع قرآن پاک میں کہا گیا ہو، تو پھر یسوع کا وجود کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ میرا جواب نہیں سمجھتے ہیں پھر موضوع بدل دیں، کیونکہ ہمارے سامعین آپ کے علم کے بارے میں فیصلہ کریں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ میرے سوال کا جواب دیں گے تو میں آپ کے سوال کا جواب بھی تفصیل سے بیان کروں گا۔ میں اپنا سوال دہراتا ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی اللہ کا نبی ہے۔ اب ثبوت دیں کہ مرزا غلام قادیانی کا نام قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب جواب آپ کی ذمہ داری ہے۔ جی حکیم صاحب۔ دیکھیے، قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، یسوع کا نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ حضرت مرزا غلام محمد صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو آ ہی نہیں سکتا، کہ وہ تو قرآن پاک کے بعد آئے، سمجھے؟ اس لیے ان کا کیوں ذکر کرتے ہو؟ یسوع کا بتاؤ۔ سنیں حکیم صاحب، سنیں، اب کے جواب نے ثابت کر دیا کہ آپ کا مذہب جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہے۔ جس طرح مرزا غلام قادیانی جھوٹا تھا، اسی طرح قادیانی مذہب بھی جھوٹا مذہب ہے، کیونکہ آپ خود مانتے ہیں کہ آپ کا جھوٹا نبی مرزا غلام قادیانی قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے، اور ہمارے سننے والے بھی جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا۔ اور اب جانے سے پہلے یہ بھی بتا دیں کہ کیا آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ مرزا غلام قادیانی آپ کا نبی ہے؟ کیونکہ آپ یہاں اپنے جھوٹے نبی کے دفاع کے لیے آئے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھئی میں انہوں نے نبی تو علاوہ انہوں نے میں جو مرضی مننا، یہ میرا اختیار ہے، اس سے میں کسی دا پابند نہیں ہوں۔ تو نبی انہوں نے میں نہیں منتا، یہ میری جماعت والے میں بھی پتہ ہے، تے بہت سارے جڑے غیر احمدی نے، یعنی کہ تسی تانوں پتا، اگر تینوں نہیں پتا تو ہوں تینوں پتا لگ جانا چاہیے کہ میں انہوں نے نبی نہیں منتا۔ ٹھیک ہے، ایک باقی میں انہوں نے جو مرضی مننا کہ میں انہوں نے نبی نہیں منتا۔ ٹھیک ہے، تو میرا تہاڈا رولا کو نہیں ہے گا، ایویں تسی بس میرے دوالے ہو جاندے ہو فٹافٹ۔ بہت خوب حکیم صاحب، آپ اپنی جماعت کو پہلے ہی ڈبو چکے ہیں، کیونکہ آپ اپنے بیان میں اپنے جھوٹے نبی مرزا غلام قادیانی کی تمام کتابوں کو رد کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ کلمہ محمد سے مراد میں یعنی مرزا غلام قادیانی ہوں، جیسا کہ اپنے سکرین پر حوالہ دیکھا، شیطانی خزائن، جلد 18 اور صفحہ نمبر 207۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کا تمام بیانات اس کی تمام کتابوں میں جھوٹے ہیں۔ اگر آپ مانتے ہو کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹا تھا تو اب میں آپ کو سچ کی دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ توبہ کریں اپنے دل کی گہرائیوں سے، اپنے سابقہ برے عقیدے سے۔ اب ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔ جی حکیم صاحب بولے۔ وہ تو تینوں میں اگے کہتا یار، میں اللہ اکبر، یار تینوں میں اگے کیا بھی ہے کہ میری توبہ، میں اپنے دل دی خاطر میں توبہ کرنے، صرف اپنی وجہ تو، اپنی دل دی خاطر، بس میری توبہ، میں اپنے دل دی خاطر میں توبہ کرنے، صرف اپنی وجہ تو، اور مینوں کسی دا ڈر نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھی کہ میں ڈر کے تینوں کہہ رہا۔ توجہ فرمائیں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک قادیانی حکیم راشد نے ثابت کیا کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹا آدمی تھا، اور اس کی کتابوں میں جو کچھ لکھا گیا وہ بھی جھوٹ ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ یہ نہیں مانتا کہ مرزا غلام قادیانی اللہ کا نبی تھا۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک قادیانی ایک جھوٹے نبی کا انکار کر رہا ہے، اور وہ توبہ بھی کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ قادیانی مسلک اب حق کی طرف گامزن ہے، اور تمام قادیانی مرزا غلام قادیانی کی بکواس کو آہستہ آہستہ جان جائیں گے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ، برائے کرم اسے اپنے دوستوں اور سوشل صفحات پر بھی شیئر کریں۔ ہم جلد ہی اپنی نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملیں گے۔
اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اسے سبسکرائب بھی کریں۔